بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب صلوات۔ سورہ مبارکہ حج آیت کا نشان ہے 24۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنی نشانیوں، اپنی آیتوں اور اس کی ذات سے منسوب جماعتات، نباتات، حیوانات اور انسانوں کی تعظیم کا حکم دے رہا ہے۔ جو بھی اللہ سے جڑا ہوا ہو، جس کا تعلق اللہ سے ہو، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ اس کی توہین برداشت نہیں کرتا، وہ اس کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ ویسے بھی ہم نسبتوں والے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسے زیادہ محترم مانتے ہیں جس کا اللہ سے تعلق زیادہ ہو۔ ہم اسے صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وعلی اللہ۔ ہم اسے زیادہ معظم مانتے ہیں کہ جو اللہ سے زیادہ قرب رکھتا ہو۔ لہذا نسبت اللہ، اچھا کوئی زیادہ کوئی کم، تو جو زیادہ نسبت رکھتا ہے، جو زیادہ قربت رکھتا ہے، وہ ہمارے نزدیک زیادہ معتبر اور محترم ہونا چاہیے۔ قاعدہ یہ ہے۔ اب اللہ سے قرب رکھنے والوں میں یہی چاروں قبیلوں کے اندر اللہ کی مخلوق موجود ہے۔ جماعتات میں بھی اللہ سے قرب رکھنے والے لوگ ہیں، جماعتات پتھروں میں بھی اللہ سے قرب رکھنے والے وجود ہیں۔ آپ کی اسی گلی میں دسیوں پتھر آپ کو پڑے ہوئے مل جائیں گے، مگر ہر پتھر آپ کی انگلی میں لگی ہوئی انگوٹھی کا نگینہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لے گا محمد وعلی محمد۔ آپ کی انگشت میں جو انگشتر ہے، اس میں جو جڑا ہوا نگینہ ہے، وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کا اللہ سے قرب زیادہ ہوتا ہے۔ آپ پتھر بھی برابر نہیں مانتے تو انسان برابر کیسے مانیں گے؟ دنیا میں جتنے پتھر ہیں کوئی دوسرے پتھر سے برابر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں عقیق پہننے کا حکم دیا ہے، علائم میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے، ائمہ اہل بیت مولا علی کے چاہنے والوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ پہن لے بھی جڑے۔ واہ، صلوات پڑھ لیں گے ذرا محمد اللہ۔ یہ جو پتھر آپ کے میرے ہاتھ میں کہا تختم بالعقیق، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت فرماتے ہیں عقیق پہنا کرو، لأن اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق۔ اس لیے کہ سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، وہ عقیق ہے۔ بھئی آپ تو متاثر نہ ہو، متاثر تو مجھے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا وہ پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور مولا علی کی مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، وہ ہے عقیق۔ معمولی پتھر نہیں ہے۔ تو پتھروں میں بھی سب پتھر برابر نہیں ہیں جی۔
بھائی یہ صفا و مروہ پتھر ہے نا، قرآن نے پکار کر، اچھا کسی کو عقیق سمجھ میں نہیں آئے گا نا تو اسے صفا اور مروہ سمجھ میں آ جائیں گے، آپ ان کو وہی سمجھائیں جو انہیں سمجھ میں آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا پتھر عقیق، جس نے گواہیاں دی ہیں نبوت اور توحید و نبوت اور رسالت اور امامت کی، اور اس طرح ہی صفا و مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قرآن ہے نا یہ۔ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تو صفا و مروہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ شاید مادی اعتبار سے سونا چاندی جن پہاڑوں سے نکلتا ہے، ہیرے جواہرات جن پہاڑوں کی کانوں سے نکلتے ہیں، شاید وہ اور پہاڑ بھی ہوں جن کی مادی اعتبار سے حیثیت زیادہ ہو، مگر یہ نہیں دیکھنا کہ پتھر کالا ہے یا سفید ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سے جڑا ہوا کون ہے۔ آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، سفید پتھر تو سنگ مرمر کے بڑے مل جائیں گے، مگر حجر اسود کالا ہے، ساری امت کو حکم ہے کہ اسے جا کے چومو، کیونکہ اللہ سے منسوب پتھر ہے۔ صفا و مروہ جی نباتات میں سے، جماعتات میں سے ہے نا، پتھروں میں سے ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے، لہذا اس کا تعظیم ہے، اس کا احترام ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، نباتات کی طرف آ جائیے، درختوں کی طرف آ جائیے۔ قرآن نے درختوں میں بھی ان درختوں کو معظم قرار دیا ہے کہ جو شجر ہے مگر شجر طیبہ ہے، لہذا ارشاد ہوا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ تم نے دیکھا نہیں میرے حبیب کہ تمہارے رب نے تمہیں کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی، جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اور شجرہ طیبہ کیا ہے؟ اصلها ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ اور پھر ارشاد ہوا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ ایسا درخت ہے جو ہر موسم میں اپنے رب کی اجازت اور حکم سے ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ یہ درخت کبھی سوکھتا نہیں ہے، یہ درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اور کلمۃ خبیثۃ کا شجرۃ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ کی جس طرح ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا کہ اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے یہ درخت، اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی ہیں، ما لہا من قرار، اور اس کو کوئی قرار بھی نہیں ہوتا، ہوا کے دوش پہ رہتا ہے، طوفانوں سے متاثر ہوتا ہے، حالات کا رونا روتا ہے۔ شجر کون سا درخت؟ شجرہ، قرآن نے ایک اور زیتون کا ذکر کیا ہے، قرآن نے پھلوں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ سے منسوب اگر نباتات ہو جائیں، درخت ہو جائیں، تو وہ بھی محترم ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے بڑھیے، حیوانات، اگر کوئی جانور اللہ سے منسوب ہو جائے تو وہ ہر جانور کی طرح جانور بھی نہیں ہے۔ وَالْبُدْنُ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے قربانی کے جانور کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے اسے قرار دیا ہے۔ یہ قربانی کا جانور جو ابھی 10 منٹ پہلے تک کسی منڈی میں کھڑا ہوا تھا تو وہ جانور تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے اسے خرید کر اس کی رقم دے کر نیت کی کہ ابھی ہم قربانی پر، عید الاضحیٰ پر اس کو ذبح کریں گے، اس کی قربانی کریں گے، اب یہ وہ عام جانور نہیں رہا، اس لیے کہ یہ اللہ سے منسوب ہو گیا ہے۔ اور حتیٰ یہاں تک کہ صاحب یہ بخشوائے گا اور یہ جنت میں لے جائے گا اور یہ جانور شفاعت کرے گا۔ عجیب امت ہے، نہ مانے تو نبی کی شفاعت نہیں مانتی، مانے تو جانوروں کی شفاعت مان لیتی ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ تو جانور بھی معمولی نہیں ہے، اللہ نے ناقہ صالح کو ناقۃ اللہ کہا ہے۔ تم نے اللہ کی اونٹنی دیکھی ہے؟ وہ اللہ کی اونٹنی ہے، ساری جو اونٹنیاں پوری دنیا میں ہیں یہ کیا اللہ کی اونٹنیاں نہیں ہیں؟ مگر اللہ نے حضرت صالح کی اونٹنی کو اپنی اونٹنی کہا ہے۔ جی جانور اونٹنیاں بہت، لیکن وہ ناقۃ اللہ ہے، وہ اللہ کا ناقہ ہے۔ تو جو اللہ سے منسوب جانور ہو جائے وہ پھر عام جانور نہیں رہتا۔ لہذا اس کے جس نے گھٹنے کاٹے تھے نا جن لوگوں نے، اس گھٹنے کاٹنے پر
بچے کو ماں سے علیحدہ کیا تھا، اس اونٹنی کا بچہ جب رو رہا تھا تو عذاب الہی آ گیا جی۔ یہاں تو کچھ لوگ ہیں جو روتے پیٹتے ہیں تو کوئی ہوا بھی نہیں چلتی۔ اس معاشرے کے اندر انسان چلاتے ہیں چیختے ہیں مگر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ انسان چیخے چلائے تو اللہ پتا بھی نہ ہلائے، اور ادھر ناقہ صالح کا بچہ رو رہا تھا تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا؟ اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کے ساتھ، جتنی نسبت اللہ کے ساتھ گہری ہوتی چلی جائے گی اللہ کے نظام کا حصہ بنے گا، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ کا نظام حرکت میں آئے گا۔ بس اگر کسی کو، بھائی میں شاید کوئی نتیجہ خیز جملہ یہاں ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے نظام کو، اللہ کے نظام سے استفادہ کرنا ہے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنا ہے تو اپنی نسبت کو اللہ سے شدید بنائے، خود بخود اللہ کے نظام کے اندر شدت آتی چلی جائے گی۔ یہاں جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کا یہ تعلق ہے۔ پھر آ جائیے، جب پتھر اللہ سے منسوب ہو تو ان کو اللہ اپنے نظام کا حصہ اللہ سے منسوب ہونے کی وجہ سے ان کی تعظیم کروانا چاہتا ہو، کرنا خود بھی کرتا ہے، کروانا بھی چاہتا ہے جی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی تو عزت ہے پتھروں کی کہ نبی مکرم کی ہتھیلی پر آ جائیں اور پھر نبی سے بات کریں۔ وہ چیونٹی جو حضرت سلیمان کے ہاتھ پر آئی تھی، اسے تو فخر سے کہا تھا نا کہ میری تو معراج ہو رہی ہے، ہوا نبی کو دوش پر لے کے چلتی ہے، مجھے نبی نے ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے۔ اس نے بڑے فخر سے تکبر کر رہی تھی وہ چیونٹی کہ مجھے نبی اللہ نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، یہ میری معراج ہے۔ تو بس جو جو چیزیں اللہ سے منسوب ہوتی چلی جائیں گی ان کی عزت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اگر پتھروں کے اندر عقیق، بہت ساری مثالیں، بہت ساری اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، یہی میرا مطلب ہے۔ پتھروں کے اندر، پودوں کے اندر، حیوانات کے اندر اگر یہ مخلوقات، یہی چار مخلوق ہے نا، جماعتات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں اور انسان ہے۔ انسان میں ہی پھر تو جیسے پتھر سب برابر نہیں ہے، جیسے پودے سب برابر نہیں ہیں، جیسے حیوان سب برابر نہیں ہے، ایسے انسان بھی سب برابر نہیں ہے۔ انسانوں کے اندر کچھ انسان تو وہ ہیں جو انسان نظر آتے ہیں مگر اللہ انہیں انسان ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ان سے اتنی نفرت ہے اللہ کو کہ کہتا ہے میں جانور بھی نہیں بولوں گا انہیں، یہ جانوروں سے بھی پستر ہیں، مگر وہ انسانی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حلیہ ان کا وہی ہوتا ہے، وہی دو آنکھیں ہوتی ہیں، وہی دو پیر ہوتے ہیں، وہی ہاتھ پیر، وہی انداز، وہی زندگی۔ اس بنیاد پر ایک صاحب کہنے لگے نبی ہم جیسے ہیں، تو میں نے کہا بھائی توبہ کرو، اللہ نے سارے پتھر ایک جیسے نہیں رکھے، سارے پودے ایک جیسے نہیں رکھے، سارے حیوان ایک جیسے نہیں رکھے، تو تم نبی جیسے کیسے ہو؟ کہنے لگا دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، کھانا پینا، آنا جانا، ازدواجی زندگی، بازار جانا، خرید و فروخت، وہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں وہ بھی وہی سارے کام نبی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر میں کہہ دوں کہ یزید تم جیسا ہے، شمر تم جیسا ہے، نمرود اور فرعون جیسے ہو تم؟ تو ناراض ہونے لگے، کہنے لگے مولانا توہین کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہاں یزید، کہاں ہم؟ میں نے کہا کہاں تم، کہاں مصطفیٰ، کہاں تم، کہاں مولا علی، کہاں تم، کہاں مولا حسین؟ انسان بھی سب برابر نہیں ہے۔ کچھ انسانوں کو اللہ جانور کہتا ہے، کچھ انسانوں کو اللہ شیطان کہتا ہے، کچھ انسانوں کو اللہ پتھر کہتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کل حجارہ او اشد قسوۃ، یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ پتھروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے زیادہ سخت ہیں۔ یہ قرآن انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے پستر ہیں، یہ انسان کے لیے اللہ نے کہا ہے جی۔ شیاطین الانس والجن، یہ شیطان ہے جو انسانی شکل میں ہے، یہ قرآن ہے جو اللہ انسان کو شیطان کہہ رہا ہے۔ لہذا سب انسان جو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ کیا پیمانہ ہے، کیا کسوٹی ہے، کیا سانچہ ہے، کیا فارمولہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ طے کریں کہ یہ واقعی انسان ہے اور انسان ہونے میں اور زیادہ اچھا ہے؟ وہ کسوٹی کیا ہے کہ قرآن نے، یعنی اللہ نے، اور خود مولا علی نے بھی یہی فرمایا، یعنی قرآن کی تفسیر میں علی نے یہی فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں،
کچھ چلتی پھرتی میتیں ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہیں. جو گھوم پھر رہے ہوں وہ علی کے نزدیک زندہ نہیں ہے. ہر ایک چلنے پھرنے والا علی کے نزدیک زندہ نہیں ہے. جن کا ضمیر مر چکا ہو، جن کا احساس مر چکا ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وہ مولا علی کے نزدیک زندہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں علی کے نزدیک. تو یہ انسان کیسے طے کریں کہ کون کتنا بڑا انسان ہے؟ اچھا، کچھ انسان تو وہ ہے کہ جو انسان نظر آتے ہیں مگر حقیقت میں انسان نہیں ہوتے، اور انہیں انسان نما کہا جاتا ہے. جیسے کھیت میں فصل کی تیاری کے موقع پر کاشتکار ایک لکڑی پر قمیص چڑھا کر اسے گاڑ دیتا ہے، دور سے نظر آتا ہے جیسے کوئی انسان کھڑا ہو، جبکہ وہ انسان نہیں کھڑا ہوتا، وہ لکڑی پر قمیص چڑھی ہوئی ہوتی ہے. جانور سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے. ایسے ہی معاشرے میں بھی کچھ انسان ہیں جو گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، شاید انہی جیسے لوگ انہیں انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ کی تعداد بہت بڑی ہے، اس سے بہتر صلوات دیا کریں. اللہم صل علی محمد. توجہ ہے حضرات کی. تو گفتگو یہ ہے کہ انسان کچھ بہتر ہونے لگتا ہے تو پھر وہ انسان کہلاتا. اچھا، کیا کسوٹی ہے؟ میں بچوں جوانوں کے لیے کہوں کہ کیا کسوٹی ہے کہ ہم پہچانے؟ کچھ کسوٹیاں، کچھ فارمولے، کچھ، معاف کیجیے گا عامیانہ زبان نہ ہو جائے زیادہ، کچھ ٹیسٹر دے رہا ہوں کہ جن کی بنیاد پر یہ طے پائے کہ کون کتنا انسان ہے. ایک انسان کم سے کم جو انسانیت کے دائرے میں ہو، باہر نہ نکلا ہوا ہو، کم سے کم جو انسانیت کے دائرے میں ہو اور باہر نہ نکلا ہوا ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا توجہ، اس کا ضمیر زندہ ہو، اس کا نفس لوامہ زندہ ہو. گناہوں پہ اندر سے آواز آئے غلط کیا ہے، نیکیوں پر اندر سے آواز آئے شاباش اچھا کیا ہے. اگر گناہوں پر اندر سے آواز ہی نہیں آ رہی کہ تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو یہ انسان نظر آ رہا ہے مگر انسان نہیں ہے. اچھائیوں پر شاباش اور اطمینان نصیب ہو رہا ہو، سکون ملا ہو نماز پڑھ کر، سکون ملا ہو روزہ رکھ کر، اطمینان سا ہو رہا ہو قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کے بعد اندر سے سکون کی سی آواز آ رہی ہو، شاباش کی آواز آ رہی ہو، تو سمجھیں یہ انسان ہے. اور پھر آپ یہی انسان اور بہتر انسان بنانے کے لیے کیا کریں؟ اس سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے کہ جو انسان کامل کہلاتا ہے. اولیاء کاملین، صحابہ کرام میں، ائمہ اہل بیت کے سرکار کے اور ائمہ اہل بیت کے صحابہ کرام میں، اصحاب میں، کربلا کے شہداء، یہ انسان ہائے کامل، کامل انسان، کاملین لوگ، سالکین لوگ، جن کی زندگیاں نمونہ عمل، جن کے ہاں ایک ایک لمحہ قرب الہی کا عنوان، کامل لوگ. مگر وہ جو مالک اشتر ہے وہ انسان کامل ہے، وہ جو سلمان فارسی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ وہ انسان کامل ہے، ابو ذر غفاری انسان کامل ہے. سرکار کی ذات، مولا علی کی ذات، امام حسن کی ذات، امام حسین کا مقام انسان کامل کا نہیں ہے، انسان اکمل کا ہے. یہ وہ ہے کہ جو انسان کامل بناتے ہیں. میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ائمہ اہل بیت کتابیں نہیں لکھتے، نبیوں نے کتابیں نہیں لکھی. میں اور مولانا اگر کچھ نہ لکھیں تو ہمارے لیے سوچا جائے گا اور بولا جائے گا کہ عالم تھے کچھ لکھ کر نہیں گئے. کتنی کتابیں لکھی؟ فلاں نے تو دیکھو 50 کتابیں لکھی، ذیشان اظہر جوادی 55 کتابیں لکھ کر گئے، نقل صاحب 70 کتابیں لکھ کر گئے. یہ لسٹیں بتائی جاتی ہیں کامیاب بزرگ علماء کی کہ جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. اگر کوئی عالم کتاب نہ لکھے تو اس کو اچھا نہیں جانا جاتا، لکھے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے. انبیاء نے تو کتابیں نہیں لکھی، ائمہ نے تو کتابیں نہیں لکھی. میں کتابیں لکھنے کی مذمت کر بھی نہیں سکتا، میں خود ایک ادارہ چلا رہا ہوں کتابیں لکھنے لکھانے کا، ایسا نہیں ہو رہا، میں مخالفت نہیں کر رہا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ائمہ، انبیاء، ائمہ، حسین مولا، مولا علی، نبی سرکار،
اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے، پیکروں پر کرتے ہیں۔ ہاں، مولا نبی کی کتاب کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے، مولا علی کی کتاب کو مالک اشتر کہا جاتا ہے، اور حسین نے تو کربلا میں 72 کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ انسان ساز شخصیات ہیں، تو اب انسانوں میں بھی سب برابر نہیں ہے۔ جس کا اللہ سے قرب زیادہ ہوگا وہ زیادہ محترم ہوگا۔ قاعدہ لے لیجئے، کسوٹی لے لیجئے، مجھے کس کی تعظیم کرنی چاہیے اور کس کی بے احترامی نہیں کرنی چاہیے۔ بے احترامی تو کسی کی نہیں کرنی چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ میرے جملوں کو سن کر دعا ان سے چاہیے، ان کے لیے کوئی میں کسی حیثیت کا نہیں ہو کہ میں انہیں کوئی نصیحت کروں۔ اور بزرگ مراد یعنی جو شخصیات تشریف فرما ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل دقت ہیں، یہ بچے جوانوں کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، بے احترامی میرے بچوں کسی کی نہیں کرنا، کسی کی بے احترامی نہیں کرنا۔ میں جب کہہ رہا ہوں کسی کی نہیں کرنا تو جانور کی بھی نہیں کرنا۔ جب جانور کی بھی بے احترامی نہیں کرنی، اسے لات نہیں مارنی، اس کو اذیت نہیں پہنچانی، اس کی توہین نہیں کرنی۔ جی، ایک شخص سے مولا حسن نے 3 دن بات نہیں کی، جس نے ایک بکری کو ڈرایا تھا۔ ایک بکری کو مولا کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اسے پتھر مار کر وہ بھاگ گئی، ڈری، وہ کھاتے ہوئے چھوڑ کے چلی گئی، ڈر گئی۔ مولا حسن نے اسے 3 دن بات نہیں کی۔ جی، ان حیوانوں کے حقوق پر اگر کبھی بات کرنا چاہیں نا ہم، تو کسی بھی انگریز سے زیادہ اس ممبر سے بات ہو سکتی ہے کہ حیوانوں کے حقوق کتنے ہیں۔ حیوانوں کے حقوق، ان کی بھی توہین نہ کرو، ان کو بھی اذیت نہیں پہنچاؤ۔ بے احترامی تو جانور کی بھی نہیں ہونی۔ بے احترامی جب جانور کی نہیں ہونی تو پھر انسان کی کیسے ہونی ہے؟ یہ سنی ہے بھائی، احترام کرو۔ یہ ہندو ہے، مولا علی نے کہا ہے۔ یہ عیسائی ہے، مولا علی نے کہا ہے کہ یہ اگر میرے دروازے پر آئے گا تو میں اس کے مسئلے کو حل کروں گا۔ مولا فرمائے مالک، جہاں تمہیں میں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں 2 طرح کے تمہارے بھائی ہیں، 2 طرح کے تمہارے بھائی رہتے ہیں۔ اما اخ لک فی الدین، وہ کہ جو تمہارا دین میں بھائی ہے، اور وہ جو تمہارے انسان ہونے میں بھائی ہے۔ جو تمہارا مذہب میں بھائی نہیں ہے، جو تمہارے دین میں تمہارا بھائی نہیں ہے، اس کا بھی احترام کرنا، کیونکہ وہ تمہارا انسان ہونے میں بھائی ہے۔ تو غیر مسلم جتنے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، سنی ہمارے بھائی ہیں، یہودی ہمارے بھائی ہیں۔ صہیونیوں کی بات نہیں کر رہا، صہیونی یہودی اور ہے اور یہودی اور ہے۔ جن صہیونیوں سے خود یہودی پریشان ہیں وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، جنہیں قرآن نے مسلمانوں کا دشمن کہا ہے، اور وہ مسلسل آج بھی 1400 سال سے مسلمانوں کے خاتمے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کسی کی بھی احترامی نہیں کرو۔ کہا کہ کسی کو ڈھونڈو جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، کسی جانور کو ڈھونڈو جس میں کوئی خوبی نہ ہو۔ تو ایک سڑا ہوا زخمی ایک نجس العین جانور، 2 جانور ہیں نجس العین، ان میں سے ایک نجس العین جانور زخمی تھا، برا حال ہو رہا تھا، گھن آ رہی تھی اسے دیکھ کر لوگوں کو۔ پوچھا بتاؤ اس میں کوئی خوبی ہے؟ کسی نے اس میں کیا خوبی ہے؟ بدبو آ رہی ہے، برا ہے، گندا ہے۔ تو کہا دیکھو اس کے دانت کتنے چمک رہے ہیں۔ اگر میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ جاننا ہو، یہ کرنا ہو کہ ہم کیسے کسی کی بے احترامی سے بچیں، تو بس ایک فارمولہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اس کی خوبیوں کو اس کے اندر ڈھونڈیں۔ جب اس کی خوبیوں کو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو پھر اس کی ایک خوبی اس کی 50 خامیوں پر غالب آ جائے گی۔ جی، 2 آشنا، 2 پیار کرنے والے 5-8 سال کے بعد بالآخر شادی ہو گئی ان کی۔ 10 سال کے بعد لڑکا لڑکی سے کہنے لگا تمہاری آنکھ میں کالا دھبا ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی، دلہن کہنے لگی ابھی ابھی نکلا ہے۔ اس کہا ابھی کیسے نکل آئے گا؟ کہنے لگی دھبا تو یہ جو ڈاٹ پڑا ہوا ہے آنکھ میں میری پتلی میں، یعنی سفیدی کے اوپر کالا دھبا، یہ میرا پیدائشی ہے۔ جب تک عشق تھا تمہیں دھبے نظر نہیں آئے، جیسے عشق ختم ہونا شروع ہوا تمہیں دھبے نظر آنا شروع ہو گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں سکون رہے تو لوگوں کی خوبیوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔
بھائی اس میں کوئی خوبی بھی ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور اگر اس فارمولے پہ میرے جوانوں نے، بچوں نے، میری قوم نے، ہم نے، میں نے عمل کر لیا تو آپ دیکھیے گا کتنا سکون معاشرے میں آتا ہے. لوگ ہمارے رویوں کی بنیاد پر مکتب اہل بیت میں داخل ہوں گے. اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ تشیع میں داخل ہونے میں، معاف کیجیے گا، خود شیعہ ہے. تھوڑا سا دھیمے آہستہ سے بولا ہوں تاکہ آپ کو برا نہیں لگے. خود شیعہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے لوگوں کو شیعہ ہونے میں. لوگ شیعہ ہونا چاہتے ہیں مگر شیعہ رکاوٹ ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اللہم صل علی. ناراض نہیں ہوئے تو صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. ناراض ہوئے ہو تب بھی اہل بیت پہ صلوات ہے، صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نفرت کسی سے نہیں کرنی. پہلے تو یہ قاعدہ بٹھاؤ جوانوں، مجھ پہ حضور، یہ جوان آج کے ہمیں سن رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ عمل بھی کر رہے ہیں. خبریں آ رہی ہوتی ہیں، مولانا آپ کا فلاں خطاب ہم نے سنا، میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ نوکری کرو تو پھر سرداروں والی نوکری کرو، افسر لگو. لیکن کم سے کم 17ویں گریڈ کے افسر لگو تو پھر نوکری کرو. اور اس کے لیے تو قابلیت چاہیے، پڑھنا پڑے گا، اس کے لیے تو CSS کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو کمیشن پاس کرنا پڑے گا، اس کے لیے تو بڑے ٹیوشن دیکھنے پڑیں گے. اور اگر 17ویں گریڈ کے افسر اور اس سے بڑے افسر نہیں لگ سکتے ہو تو پھر کاروبار کرو. ہمیں اللہ نے نوکری کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں اللہ نے کاروبار، تجارت، محنت کے لیے پیدا کیا ہے. اور پھر پاکستان کے اندر تو وہ میرا ایک آدھا کلپ چلایا ہے بہت زیادہ، جس میں میں نوکری کی مخالفت کر رہا ہوں. تو کچھ سرکاری لوگوں نے کہا جی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا جی آپ میں سے تو بہت سو کا بھلا ہو جائے گا، آپ کے لیے ذرا لوگوں کی کمی ہو رہی ہے، پھر آپ اپنی پسند سے رکھتے رہیے جسے رکھنا ہے آپ کو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. پوری بات یہ ہے کہ اگر افسر لگ سکتے ہو، سرداری کر سکتے ہو، اگر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہو سکتے ہو، اگر عمال لگ سکتے ہو، اگر ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے آ سکتے ہو تو نوکری کرو، ورنہ کاروبار کرو. اور اس کا اپنا رخ ہے، اپنا انداز ہے. تو بچوں نے الحمدللہ کوئی 10 لوگ مجھے پیواڑ سے لے کر کراچی تک جوان مل چکے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا، ہم نے کاروبار شروع کر دیا ہے اور کاروبار ہمارا مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں اس میں فائدہ ہو رہا ہے. تو نوجوانوں کی، آپ کی، سب کے رزق میں اضافے کے لیے صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. توجہ ہے، میں بات آگے بڑھاؤں. بے احترامی کسی کی نہیں کرنی، ہاں احترام کس کا کرنا ہے. بے احترامی نہ کرنا اور ہے، احترام کرنا اور ہے. احترام کس کا کرنا ہے؟ احترام اس کا کرنا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تم میں محترم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ قریب ہے. تم میں محترم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، جسے اللہ کی پرواہ رہتی ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. جسے اللہ یاد رہتا ہے وہ ہے تم میں زیادہ مکرم اور محترم. تو بس قاعدہ یہاں تک آیا، میں نے بہت دیر لگا دی، بات یہاں تک پہنچی کہ احترام اللہ پتھروں کا چاہتا ہے، پودوں کا، پتیوں کا چاہتا ہے، پھولوں کا چاہتا ہے، اللہ حیوانات کا احترام چاہتا ہے. بس جو چیز بھی اللہ سے قریب ہو اللہ اس کا احترام چاہتا ہے. اور پھر یہی قاعدہ انسانوں میں بھی آئے گا کہ انسانوں میں اکرمکم، اکرم زیادہ محترم، اکرم افعل جی افضل اس خاندان کا لفظ ہے. زیادہ محترم تمہارے نزدیک وہ ہونا چاہیے، زیادہ محترم وہ ہونا چاہیے من اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تم میں متقی تر ہے. یعنی سارے نمازی بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے روزہ رکھنے والے بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سب حج پہ جانے والے بھی ایک جیسے نہیں ہیں. جو زیادہ سے زیادہ ہو اس کا احترام زیادہ سے زیادہ ہو. تو بس اگر میرے اور آپ کے درمیان ہم جیسے لوگ اگر متقی ہو تو ان کا حکم قرآنی سورہ حجرات کا حکم یہ ہے کہ ان کا اکرام کرو. جنہوں نے نصاب تقوی لکھ کر دیا ہو کہ ایسا کرو گے تو تقوی متقی کہلاؤ گے، اس علی کا کیا مقام ہوگا؟ اس
ان مولا حسین کا کیا مقام ہوگا کہ جنہوں نے تقوی کا نصاب مرتب کر کے دیا ہے. ایسے رہو گے تو متقی بنو گے، یہ کرو گے تو اللہ کا قرب مل جائے گا. ان ہستیوں میں کہ جن کا سانس لمحہ لمحہ ایک ایک نفس اللہ کی خاطر تھا. قاعدہ یہ ہو گیا جو اللہ سے زیادہ متقی، زیادہ قریب، وہ زیادہ محترم. جن کا ایک ایک سانس، صبح کی 2 رکعت کے لیے اللہ نہیں، ظہرین کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3، عشاء کی 4 کے لیے اللہ نہیں، بلکہ کوئی لمحہ ہی نہ گزرے کہ جن کی زندگی میں کوئی لمحہ ہی نہ گزرے جو اللہ کی یاد سے ہٹ کرو، تو پھر ان کا مقام کتنا ہوگا. جن کا سانس اللہ کی خاطر ہو، پھر وہ محترم نہیں ہوں گے، ان کا گھوڑا بھی محترم ہوگا، ان کا گھر بھی محترم ہوگا، ان کا بستر بھی محترم ہوگا، ان کے جانور بھی محترم ہوں گے. اس لیے کہ اب وہ اپنے لیے نہیں جیتے، ان کی ساری زندگی ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے. اور فرمایا آج میری خوش قسمتی ہے کہ اس مجلس میں بزرگ نعرے لگا رہے ہیں. بچوں نے، جوانوں نے آج کام چھوڑا ہوا ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. بھائی میں نے تھوڑا نتیجے تک اپنی گفتگو کو لے آیا ہوں کہ جن کا ایک ایک لمحہ، جن کے 5 وقت اللہ کی خاطر ہوں وہ تو محترم ہے. جن کا ایک ایک لمحہ اللہ کی خاطر ہو، پھر جس گھوڑے پر بیٹھ جائیں گے اللہ اس گھوڑے کی قسم کھائے گا. والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی. قسم ہے اس گھوڑے کے نتھنے سے، ناک سے نکلنے والی صدا آواز کی کہ جو سانس لیتے وقت آواز آتی ہے. قسم ہے اس گھوڑے کی جو میدان میں دوڑ رہا ہوتا ہے. وہ گھوڑا کون سا گھوڑا ہے جس کی اللہ اس کی ٹانگوں کی، اس کی پیروں کی، اس کے سموں کی قسمیں کھا رہا ہے، اس کے سانس نکلنے کی آوازوں کی قسم کھا رہا ہے. وہ گھوڑا وہ ہے کہ جو ایک میدان میں اترا تھا، علی کو اپنی پشت پہ بٹھا کے گیا تھا. یعنی علی جس گھوڑے پر بیٹھ جائیں وہ گھوڑا تو اللہ کے نزدیک قابل احترام ہو جائے، وہ جو اس گھوڑے پہ سوار اور مجاہد بیٹھا ہے اس کا مقام کیا ہوگا. اس مجاہد کی وجہ سے اب گھوڑے کی قسم بھی کھائی جائے گی. اس مکین کی وجہ سے اب ان اینٹوں اور ان دروازوں اور ان کھڑکیوں اور ان چھتوں اور ان شیطینوں کی قسم بھی کھائی جائے گی جس میں علی و بطول رہتے ہیں. لہذا سورہ نور کے اندر اللہ ارشاد فرمائے گا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. حکم الہی ہے ان گھروں کو تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے. اصحاب کا حلقہ بندہ ہوا ہے سرکار کے گرد. کہا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہمیشہ بات ہی اللہ کی ہوتی ہے، ہمیشہ گفتگو ہی اللہ کی ہوتی ہے. وہ زبان سے بھی ذکر کرتے ہیں، وہ آنکھوں سے بھی ذکر کرتے ہیں، وہ اپنے پورے وجود سے ذکر کرتے ہیں. ان کی زبان ذاکر نہیں ہوتی، ان کا وجود ذاکر بن جاتا ہے. وہ کون ہے کہ جن گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے، کن گھروں میں ایسا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں جس میں صرف اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ہوتی. سوال ہوا، جواب آ گیا. حضرت ابو بکر کی آواز آئی یا رسول اللہ ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر بھی ان میں سے ہے. بھائی سوال ہوا، جواب آ گیا. پوچھا کس کے گھر ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ انبیاء کے گھر ہیں. جواب آ چکا تھا، مگر حضرت پوچھ رہے ہیں یہ والا گھر بھی ان گھروں میں سے ہے؟ نبی نے بے ساختہ فرمایا نام من افضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے. بلند اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ علی و بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. آپ آمادہ ہیں جملہ ہدیہ کرو. اگر علی و بطول کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے تو علی و بطول نبیوں سے افضل کیسے نہیں ہے؟
قاعدہ یہ ہے کہ مکان کا احترام مکین کی وجہ سے ہے. مکین ہے جو مکان کو بنا رہا ہے. جس گھر میں سیدہ رہتی ہو، جس گھر میں مولا علی رہتے ہو، اس گھر کی در و دیوار بھی اللہ کے ذاکر ہیں. اس گھر کی دروازے کھڑکیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. جی اصحاب آ گئے، یا رسول اللہ علی کے گھر سے صبح کے وقت میں سفید نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے. ظہر کے وقت میں زرد رنگ کا نور نکلتا ہے جو ساطع ہوتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے. مغرب کے وقت میں مغرب کے وقت میں سرخ رنگ کا نور نکلتا ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے. یا رسول اللہ یہ نور کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا کچھ ہی دیر میں علی آئیں گے، ان سے پوچھو. مولا علی تشریف فرما ہوئے. یا علی میرے اصحاب پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے گھر سے سفید رنگ کا نور صبح میں، زرد رنگ کا نور ظہر میں، سرخ رنگ کا نور مغرب میں نکلتا ہے، اور وہ نور تمہارے گھر سے نکل کے آسمانوں کی طرف جاتا ہے. یہ نور کیسا ہے؟ اچھا آمادہ ہے تو ایک جملہ کہوں. یہ کتنے محترم صحابہ کرام ہیں جنہیں نور نظر آ رہا ہے. علی بطول کے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آ رہا ہے. کہا یا علی یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نور کیسا ہے. فرمایا جب فاطمہ مصلی عبادت پر آتی ہے تو جب فجر کی نماز کے لیے سیدہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں تو سیدہ کے مصلی سے نور نکلتا ہے. یعنی سیدہ نہیں، وہ کپڑے کا مصلی بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلندر صلوات پڑھ لیں گے محمد اللہ. جب مولا علی 18واں روزہ افطار کر کے رات بھر عبادت میں گزار کے فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو بطخوں نے مولا علی کا رستہ روک لیا تھا. گھر سے نکل رہے تھے تو زنجیر در نے کمر میں لپٹ کر علی کو کچھ لمحوں کے لیے روکا تھا. اس وقت مولا علی نے فرمایا تھا اے ام کلثوم تمہارے گھر کی در و دیوار بھی میرا ماتم کر رہی ہیں، تمہارے گھر کے دروازے بھی میرا نوحہ پڑھ رہے ہیں. یہ جو بطخیں ہیں نا جو مجھے روک رہی ہیں یہ اس وقت میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. جب انسان ذکر لسانی سے ذکر قلبی تک، ذکر وجودی تک پہنچ جائے، اس کا وجود ذاکر بن جائے، صرف زبانی ذکر نہ ہو بلکہ وجود ذکر کر رہا ہو، وہ سو بھی رہا ہو تو اس کا وجود اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، تو پھر یہ معمولی وجود نہیں ہے. اس کو سمجھنا اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. سیدہ کا نام لینے سے بند دروازے کھلتے ہیں. سیدہ اتنی ذاکرہ ہیں اللہ کی کہ پھر خود فاطمہ اللہ کا ذکر بن جاتا ہے. یعنی ایک فاطمہ بی بی ہیں جنہوں نے اتنا اللہ کا ذکر کیا ہے، ان کا وجود ذاکر ہے. جب وجود ذاکر ہے تو پھر فاطمہ پکاریں گے تو فاطمہ بھی اللہ کا ذکر ہے. ایک وجود ہے جسے علی کہتے ہیں، اس کے وجود نے اللہ کا ذکر اتنا کیا ہے کہ اب علی کہیں گے تو یہ اللہ کا ذکر ہوگا. اس لیے جو کہا گیا کہ جس نے علی کا ذکر کیا، جی ذکر علی یہ عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو ذکر علی کا ہو رہا ہے، عبادت اللہ کی کیسے ہو رہی ہے؟ یہ تو ہم نعرہ حیدری لگا رہے تھے، یہ اللہ کی عبادت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ جو علی ہے نا، علی وہ ہے کہ جس نے اللہ کا ذکر اپنے وجود سے کیا ہے، صرف زبان سے ذکر نہیں کیا. پھر وہ اس لوہے کی طرح ہے جو آگ میں پڑا ہے اور تمیز نہیں ہو پا رہی کہ آگ کون سی ہے اور لوہا کون سا ہے. مکمل وجود اس کا ذاکر ہے. جن کے گھروں کو بنانے کا حکم تھا، جن کے گھروں کی تعمیر کا حکم تھا، انہی کے گھروں کو آگ لگا دی. پھر بھی ہم سے سوال ہو کہ روتے کیوں ہیں؟ پھر ہم پر اعتراض ہو، پھر شکایتیں ہوں، اور پھر بیچارے معلومات کی کمی رکھنے والے
पर्चे काट देते हों और उनसे ना पूछते हो कि जो शिकायत लेकर आए कि तुम हमारे पास क्या शिकायत लेकर आए हो। इन्होंने अगर कुछ कह दिया तो क्या गलत कह दिया? तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि फातिमा का दरवाजा जलाया गया, तुम्हारे बड़े लिखकर चले गए कि सैयदा के घर में दाखिल हुए, बीबी जलते हुए दरवाजे के नीचे थी। अजरुकुम अल्लाह। बस दो जुमले मसाइब के कहूंगा, आप सब आमादा हैं गिरिया करने के लिए। एक शख्स कहता है जब हम घर में घुस रहे थे तो सैयदा दरवाजे के नीचे थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं। वो कहता है मैंने उस दरवाजे पे पैर रखना चाहा तो अजमत सैयदा मेरे जहन में आने लगी कि इस बीवी का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन बुग़्ज़ अली मुझ पे गालिब आ गया और मैंने उस जलते हुए दरवाजे पर पैर रख दिया और सैयदा की आवाज आई फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अली चीख मार के रोए थे। हम पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना रोने पर। मैं उन बच्चों जवानों से कहूंगा जिन्हें रोना ना आता हो ना मजलिस में, वो अल्लाह से इस मौके पर जब सब रो रहे हो तो अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे हुसैन पर, अहले बैत के मसाइब पर टपकने वाला, गिरने वाला एक आंसू अता कर दे। मेरे मौला चीख मार के रोए थे। सलमान ने गली में, कूचे में अली के रोने की आवाज सुनी। जब सैयदा को कब्र के हवाले कर दिया तो मौला अली से पूछा या अली आप ऐसे रोए कि आपकी आवाज गली में आई। फरमाया जब मैं फातिमा को गुस्ल दे रहा था सैयदा की दो पसलियां टूटी हुई थी। अजरुकुम अल्लाह। मगर फातिमा ने मुझे नहीं बताया। अजरुकुम अल्लाह। जब मौला अली ने गुस्ल कफन देकर जनाजा तैयार किया, रोते हुए अली ने रोते हुए सैयदा का जनाजा तैयार किया, आमादा किया और जब हुनूत कर लिया, कफन पहना दिया। अस्मा साथ साथ है, मौला अली की हमराही में अस्मा बिनते उमैस साथ साथ है। मौला ने जब गुस्ल कफन दे के जनाजा तैयार कर लिया तो आवाज दी हलुम्मो या हसन या हुसैन या ज़ैनब या उम्मा कुलसूम। है हसन, है हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। अब तुम्हारी माँ का तुम्हें दीदार कयामत में होगा। सुने ना ज़रारो। बेटियां आगे बढ़ी और दोनों शहजादियों ने, जनाबे ज़ैनब, जनाबे उम्मे कुलसूम ने माँ के जनाजे से लिपट के रोना शुरू किया। जो मशहूर और मुस्तनद रिवायत है वो ये है कि हसनैन खड़े हुए देख रहे थे। जो पढ़ा जाता है ज्यादातर वो ये कि इमाम हुसैन खड़े देख रहे थे, मगर रिवायत ज्यादा मुस्तनद ये है कि दोनों शहजादे खड़े थे कि मौला ने देखकर कहा हसन हुसैन आओ माँ का दीदार करो। दोनों भाइयों ने कहा बाबा जब भी हम माँ के करीब आते थे माँ हमें हाथ फैला के गले लगाती। आज हसनैन यतीम हो गए, माँ मर गई उनकी। बस ये जुमला कहा था सैयदा के, दोनों हाथ कफन से बाहर आ गए। कफन के बंद खुलना शुरू हुए, दोनों हाथ सैयदा ने फैला दिए। दोनों शहजादे दौड़ते हुए आए, दोनों के पुष्प पर जनाबे ज़हरा ने दोनों हाथ रख दिए। मख्तल का जुमला यह है कि रोने की आवाजों में एक आवाज जनाबे ज़हरा की भी थी, यानी हसनैन से लिपट कर फातिमा रो रही थी। आवाजें हातिफे गैबी आई, हातिफे गैबी आई, ए अली बच्चों को मां से अलहदा कर लो। इस मंजर को देखकर अर्श के फरिश्तों में कोहराम बपा है, अर्श इलाही के फरिश्ते कोहराम बपाए, रो रहे हैं। अब मैं आप रोने वालों से सवाल करूं कितना चाहो, कितनी मोहब्बत से। और अली की गुर्बत भी तो देखिए कि बच्चों को मां से जुदा करवाने में अली तन्हा है, कोई मर्द तो अंदर है नहीं, आ भी नहीं सकता। बाप है जो बच्चों को मां से अलहदा कर रहा है, मगर मेरा दिल कहता है माथे पर प्यार किया होगा, पेशानी का बोसा लिया होगा, प्यार किया होगा, एक एक को मां से अलहदा किया होगा और फिर मां के जनाजे को दोबारा से आमादा किया होगा। सलाम हो सकीना बिनतुल हुसैन पर, सलाम हो जनाबे रबाब पर, सलाम हो हुसैन की बहन ज़ैनब पर।
جب حسین کے لاشے سے اٹھایا جا رہا تھا تازیانے مارے جا رہے، سکینہ پر ہاتھ اٹھایا گیا، بچی بابا کو مڑ مڑ کر دیکھتی رہی، بابا کا لاشا کربلا کے بیابان میں چھوڑ کر آ گئی۔ لا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔